السلام علیکم دوستو، دنیا کارنیول ریو اور ٹوماٹینا فیسٹیول دیکھنے جاتی ہے، مگر لاہور کے پاس ایک ایسا تہوار ہے جو اگر واپس آ جائے تو صرف 3 دن میں شہر کی معیشت میں 50 ارب روپے پمپ کر سکتا ہے۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ کو اپنے چینل پس داستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے لاہور کی اس روح کی جو پچھلے کئی سالوں سے خاموش تھی، مگر 2026 میں اسے نئی امید ملی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بسنت کی۔ لاہور کے لیے بسنت صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک اکنامک انجن تھا۔ آج ہم جذباتی نعروں سے ہٹ کر ٹھوس اعداد و شمار پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے اگر 2026 میں لاہور میں سیف بسنت منائی جائے تو ہوٹلز، ایئر لائنز اور چھوٹے کاروباری حضرات کو کتنا فائدہ ہوگا۔ کیا واقعی 2026 کی ٹیکنالوجی نے خونی ڈور کا مسئلہ حل کر دیا ہے؟ آئیں جانتے ہیں لاہور نے کیا کھویا۔ بسنت کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی پس داستان پر نظر ڈالنا ہوگی۔ 2025 تک بسنت کے موقع پر لاہور میں تقریباً 20,000 سے 30,000 غیر ملکی سیاح آتے تھے۔ اس دور میں فروری کے مہینے میں لاہور کے تمام 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 100% بک ہوتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں رہنا پڑتا تھا۔ ماہرین معیشت کے مطابق بسنت پر پابندی لگنے سے لاہور کو سالانہ 8 بلین اس وقت کی ویلیو کا نقصان ہوا۔ آج کی مہنگائی کے حساب سے 2026 میں یہ رقم 60 بلین سے 70 بلین روپے تک بنتی ہے۔ ہم نے صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک پوری انڈسٹری بند کر دی تھی۔ اگر ہم 2026 میں بسنت کو ایک ٹورزم پروڈکٹ کے طور پر لانچ کرتے ہیں تو اعداد و شمار کچھ یوں ہوں گے۔ پتنگ سازی اور ڈور بنانے کی انڈسٹری سے لاہور کے 1.5 لاکھ خاندان وابستہ تھے۔ یہ وہ ہنرمند افراد ہیں جو بمبو بانس اور کاغذ سے آرٹ کریٹ کرتے ہیں۔ ان کا روزگار واپس آنے کا مطلب ہے غربت میں فوری کمی۔ بسنت کے دنوں میں لاہور کی فوڈ اسٹریٹس کا بزنس عام دنوں سے 500 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اندازہ ہے کہ صرف 3 دنوں میں لاہوری 2 بلین کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ پہلے لوگ بسنت پر پیلے کپڑے پہنتے تھے۔ آج 2026 میں برانڈز نے بسنت کلیکشن لانچ کی ہے۔ اس فیشن انڈسٹری کا ٹرنیور ہی 5 بلین سے زیادہ متوقع ہے۔ ٹیکنالوجی اور انوویشن سب سے اہم سوال۔ سیفٹی کیسے یقینی بنائی جائے؟ 2026 میں ٹیکنالوجی نے پرانے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ حکومت نے لاہور کے رہائشی علاقوں کی بجائے راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور جلو پارک جیسے کھلے مقامات کو کائٹ فلائنگ زونز قرار دیا ہے۔ یہاں بائک چلانا منع ہے، صرف پیدل لوگ آ سکتے ہیں۔ اب وہ پرانی مانجا یا کیمیکل ڈور نہیں ملتی، بلکہ 2026 میں ISO سرٹیفائیڈ کاٹن تھریڈ لازمی قرار دیا گیا ہے، جو بایو گریڈیبل ہے اور کسی سے ٹکرائے تو کاٹتی نہیں بلکہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے 2026 میں 500 سرویلنس ڈرونز ڈپلائی کیے ہیں جو چھتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انلیگل وائر یوز کرے گا تو ڈرون اسے فوراً آئیڈینٹیفائی کر لے گا۔ اس ٹیکنالوجی نے حادثات کا خطرہ 90% کم کر دیا ہے۔ گلوبل برانڈنگ اور سافٹ امیج۔ لاہور کا مقابلہ اب کراچی یا اسلام آباد سے نہیں بلکہ دبئی اور استنبول سے ہے۔ دنیا بھر میں بیلون فیسٹیول مشہور ہے، لاہور کا بسنت اس سے بڑا اسپیکٹیکل
विजुअल है। अगर हम इंटरनेशनल वीलॉगर्स और मीडिया को इनवाइट करें तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर टूल बन सकता है। जब सयाह आते हैं तो वो सिर्फ पतंग नहीं उड़ाते, वो शॉपिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर गैर मुल्की सयाह बसंत ट्रिप पर 1000 से $1500 खर्च करता है। अगर 10,000 सयाह भी आ जाएं तो $15 मिलियन का डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज लाहौर आएगा। दोस्तों, बसंत 2026 का पैगाम ये है कि हम अपनी सकाफत यानी कल्चर को ख़त्म करने की बजाय इसे मैनेज करना सीख गए हैं और हम सेफ सिटी प्रोटोकॉल्स और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये खूनी खेल एक मुआशी इनकलाब बन जाता है। लाहौर की रौनकें वापस आ रही हैं और इस बार ये महफूज, मुनज़्ज़म और पहले से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपका क्या ख्याल है? क्या आप तैयार हैं लाहौर के आसमान को रंगीन देखने के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली दास्तान तक अल्लाह हाफिज़।